آپ کو لگ رہا ہے کہ ایران اور اسرائیل کے درمیان مسلط کی گئی یہ جنگ سلامتی کی جنگ ہے؟ یہ جنگ صرف اور صرف ایک شخص کو جیل کی اندھیری کال کوٹری سے بچانے کے لیے لڑی جا رہی ہے، اور اس شخص کا نام ہے بینجمن نیتن یاہو، جو ٹرمپ نیتن یاہو کا دوست بنا ہوا تھا۔ اب اسی ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ نے اسرائیل کی اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ خفیہ رابطے بڑھا دیے ہیں تاکہ اکتوبر 2026 کے انتخابات میں نیتن یاہو کو ہر حال میں شکست دلوائی جا سکے اور ایک نئی حکومت لا کر اسرائیل کے ہمسایوں کے ساتھ اور ایران کے ساتھ جنگ بندی کا مستقل امن معاہدہ کیا جا سکے۔ آج کی اصل جنگ ایران کی سرحد پر نہیں، اسرائیل کے اپنے اندر ہی لڑی جا رہی۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا میزبان غیور ترمذی اور آپ دیکھ رہے ہیں لاہور سے دی لاسٹ ڈان۔ آج میں آپ کے سامنے وہ ہولناک سچ لانے والا ہوں جو عالمی میڈیا آپ سے چھپا رہا ہے۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ ایران اور اسرائیل کے درمیان مسلط کی گئی یہ جنگ سلامتی کی جنگ ہے، یا ایران نیوکلیر ٹیکنالوجی، نیوکلیر بم بنانے جا رہا تھا تو امریکہ اس کو روک رہا ہے۔ غلط، بالکل غلط، سب بکواس۔ یہ جنگ صرف اور صرف ایک شخص کو جیل کی اندھیری کال کوٹری سے بچانے کے لیے لڑی جا رہی ہے، اور اس شخص کا نام ہے بینجمن نیتن یاہو۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ نیتن یاہو پر کرپشن، رشوت ستانی، دھوکہ دہی اور عوامی اعتماد کو ٹھیس پہنچانے کے انتہائی سنگین مقدمات چل رہے ہیں؟ اگر یہ ثابت ہو گئے، جو کہ ہونے والے ہیں، تو نیتن یاہو کو رشوت کے جرم میں 10 سال اور دھوکہ دہی کے جرم میں 3 سال کے لیے سیدھا جیل جانا پڑے گا، اور اس عبرتناک انجام سے بچنے کے لیے یہ شخص پورے مڈل ایسٹ کو آگ میں جھونک رہا ہے۔ ذرا فلیش بیک میں چلتے ہیں۔ 28 فروری 2026، آج سے 4 مہینے پہلے، عمان کی میزبانی میں ایران اور امریکہ کے درمیان امن مذاکرات مثبت سمت میں آگے بڑھ رہے تھے، لیکن پھر امریکی جوکر صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے دوست نیتن یاہو کے شدید اصرار پر ایران پر ایک خوفناک فضائی حملہ کر دیا، جس میں ایران کی صف اول کی قیادت شہید کر دی گئی۔ مگر ٹھہریے، اب کہانی میں ایک لرزہ خیز موڑ آ چکا ہے۔ جو ٹرمپ نیتن یاہو کا دوست بنا ہوا تھا، اب اسی ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ نے اسرائیل کی اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ خفیہ رابطے بڑھا دیے ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ تاکہ اکتوبر 2026 کے انتخابات میں نیتن یاہو کو ہر حال میں شکست دلوائی جا سکے اور ایک نئی حکومت لا کر اسرائیل کے ہمسایوں کے ساتھ اور ایران کے ساتھ جنگ بندی کا مستقل امن معاہدہ کیا جا سکے۔ نیتن یاہو کو یہ بات معلوم ہو چکی ہے، اس لیے وہ اپنی کرسی بچانے کی آخری اور خونی کوشش کر رہا ہے۔ مگر دوستو، نیتن یاہو کا داؤ خود اسرائیل کے اندر ایک عجیب سی کشمکش شروع کر چکا ہے۔ اسرائیلی فوج کے سربراہ ایال زمیر اس وقت غصے سے پاگل ہو رہے ہیں، کیونکہ اسرائیل کے اندر تقریباً 66,000 ہاردی یہودی نوجوانوں نے فوج میں بھرتی ہونے سے صاف انکار کر دیا ہے۔ یہ طبقہ کل آبادی کا 12 سے 13% ہے، مگر ان کی زندگی صرف پیشوا یعنی مذہبی مدرسوں تک اور پیشوا بننے تک ہی محدود ہے۔ دوسری طرف ہلونی، جن کو سیکولر یہودی کہا جاتا ہے، وہ اسرائیل کی آبادی کا 40 سے 45% حصہ ہیں۔ یہ اسرائیل کی معیشت اور فوج کی اصل بنیاد ہیں۔ آج یہ طبقہ غصے سے کھول رہا ہے کہ وہ جنگ کی آگ میں جل رہا ہے، ان کے جوان مر رہے ہیں، اور مذہبی طبقہ جو ہے وہ مزے کر رہا ہے۔ درمیان میں پستا ہے ایک اور طبقہ جس کو مسوروتی کہتے ہیں۔ یہ روایتی طبقہ ہے جو 25 سے 30% تک اسرائیل کی آبادی پر مشتمل ہے۔ اور پھر اس کے بعد آتے ہیں مذہبی قوم پرست زائونسٹ، جو آبادی کا 10 سے 12% ہیں، جن کو صہیونی کہا جاتا ہے۔ یہ سب سے زیادہ جارحانہ نظریات کے علمبردار ہیں، جو اس وقت جنگ کو مذہبی فریضہ سمجھتے ہیں، اور 98% جو یہ سخت نظریات رکھنے والے، ان کا خیال ہے کہ ایران میں نہ صرف رجیم چینج ہونی چاہیے، بلکہ ایران کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کو مختلف حصوں میں بانٹ دیا جائے۔ ان کے علاوہ شمالی امریکہ سے آئے ہوئے ریفارمسٹ بھی ہیں، اور قدامت پسند کنزرویٹو یہودی بھی ہیں، جنہیں اسرائیلی ریاست پوری طرح تسلیم ہی نہیں کرتی۔ یہ تو تھا مذہبی فرق۔ اب ذرا نسلی فرق بھی دیکھیں، نسل پرستی کا بازار بھی دیکھیے۔
یورپ سے آئے اشکنازی جیوز یعنی کہ اشکنازی یہودی صرف 30% ہیں، مگر سیاست، عدلیہ اور معیشت پر آج بھی انہی کا غلبہ ہے۔ جنگ کا سب سے بڑا بیانیہ یہی شرافیہ بنا رہی ہے۔ اس کے برعکس مشرقی وسطیٰ اور افریقہ سے آئے ہوئے مزراحی یہودی 45 سے 50% ہیں۔ جنگ کا سارا دباؤ یہ برداشت کر رہے ہیں، اور اکثر سفاردی یہودی جو ہیں ان کو بھی انہی کے ساتھ شمار کیا جاتا ہے۔ آبادی میں 2% سے بھی کم ایتھوپین یہودی ریاست کا سب سے محروم طبقہ مانے جاتے ہیں۔ ان سب کے علاوہ یروشلم میں وسط ایشیا سے آئے ہوئے بخارائی یہودی جو بخارا سے آئے ہوئے ہیں، ہندوستان سے تعلق رکھنے والے کوچینی یہودی جو کہ ان کے کوچین علاقے جنوبی انڈیا سے آئے ہوئے ہیں، اور بولی بصری برادریاں جیسے جارجیائی یہودی ہیں، کریمی چاکال ہیں، وہ بھی اسی تنازع کا حصہ ہیں۔ اور سب سے سنسنی خیز بات سنیں، سرحدی علاقوں کے اسرائیل کے جو سرحدی علاقے ہیں ان کے میئرز اب کھل کر اپنی ہی حکومت کے خلاف ہٹ پڑے ہیں۔ سدیروت کے میئر آلون دیویدی اور کریات شمونا بھی کہتے ہیں، اس کے میئر آویخائی اسٹن، انہوں نے چیخ کر دنیا کو بتایا ہے کہ ان کے شہروں کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا ہے، کیونکہ آئرن ڈوم اور تھاڈ جیسے جو جدید دفاعی نظام ہے صرف اور صرف امیروں کے شہروں، ریاستی حکمرانوں، تل اویو اور یروشلم کی حفاظت کر رہے ہیں۔ اس عدم تحفظ نے لوگوں کو ہمیشہ کے لیے اسرائیل چھوڑنے تک بھی مجبور کر دیا ہے۔ جنگ کی حمایت جو پہلے 93% تک تھی، 93% تک، وہ عوام کے جاگنے کے بعد گر کر 70% کے لگ بھگ رہ چکی ہے۔ دوستو، کیا عرب اسرائیل بائیں بازو کے ہلونی جنگ سے تھکے مزراحی اور امن پسند مسورتی آپس میں مل کر نتن یاہو کی اس ہوس کو ختم کر سکتے ہیں؟ تاریخ کی ایک بات چیخ کر کہتی ہے، ویتنام میں امریکہ کا غرور ٹوٹا، افغانستان میں روس دفن ہوا، اور عراق میں داعش مٹی میں مل گئی۔ جب کسی ریاست کے اندر یہ تضادات بغاوت میں بدل جائیں تو کوئی بیرونی جنگ اسے بچا نہیں سکتی۔ آج کی اصل جنگ ایران کی سرحد پر نہیں، اسرائیل کے اپنے اندر ہی لڑی جا رہی۔ میں ہوں آپ کا میزبان غیور ترمذی۔ اگر آپ کو یہ تہلکہ خیز سچ پسند آیا ہو اور اسرائیل کے یہودیوں کی جو گروپس ہیں ان کے بارے میں تعارف اچھا لگا ہو، مذہبی ان کے بارے میں باتیں معلوم ہوئی ہوں، تو اس ویڈیو کو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، چینلز کو سبسکرائب کر دیجئے گا، اور ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔